بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا ذکر انسان کو اپنی اوقات میں لے کر آتا ہے۔ درود پاک کی عبادت انسان کے اندر عجز پیدا کرتی ہے، انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، اور عاجزی ایک ایسی خوبی ہے انسان کے اندر جسے یہ مل جاتی ہے، جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اور زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، ایسے ایسے اس کے بختوں کو اور رنگ لگتا چلا جاتا ہے۔ اور درود پاک کا ذکر، درود پاک کی عبادت، درود شریف کا ذکر جیسے جیسے انسان کی زندگی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اسے عاجزی جو ہے وہ نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اس چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اپنے منہ سے نکالے ہوئے الفاظ سے بھی وہ ڈرتا ہے کہ کوئی ایسا بول، کوئی ایسا اونچا بول میری زبان سے نہ نکل جائے کہ جو اللہ کی ناپسندیدگی کا اس سے اظہار ہو۔ تو درود شریف کے ذکر سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں انہیں آزما کر دیکھا کریں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر جب آپ شامل کر لیں گے نا، تو یہ چیزیں آپ محسوس کریں گے۔ یہ ریالٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں ان لوگوں کو بتانے کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور انہوں نے ان باتوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا، اپنی شخصیت کے اوپر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ یہ باتیں ان کو بتانے کے لیے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں، غور کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے درود شریف کا ذکر جو ہے، یہ انسان کو اپنی اوقات میں کس طرح سے لے کے آتا ہے۔ جب کبھی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے، کامرانیوں سے نوازتا ہے نا، تو ایک یہ فطری عمل ہے انسان کے اندر کہ انسان ہوا میں اڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی بہت بڑا مارکہ کر لیا ہو اور اپنی محنت سے، اپنی جناب کوششوں سے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ تو انسان کے اندر نا یہ ایک تھوڑا سا تکبر اور تھوڑا سا غرور کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی یہ ایک جو ہے ایڈوائس سمجھ لیں، ایک نصیحت سمجھ لیں، ایک راز کی بات سمجھ لیں کہ زندگی میں جب کبھی کامیابیاں ملیں، جب کبھی اللہ پاک آپ کو سکسیس عطا کرے، اللہ پاک آپ کو کچھ نوازے، آپ کی سوچ سے زیادہ نواز دے، تو پھر جب آپ کے اندر کبریائی اور تکبر کا کوئی ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے نا، یا آپ فیل کرے کہ جناب میں تو اب کچھ کوئی بڑی شے بن گیا ہوں، جب میں تو بڑا کوئی، اللہ پاک نے پتہ نہیں مجھے کہاں پر پہنچا دیا ہے، تو جب اس طرح کی فیلنگز آنا شروع ہو جائے نا، تو فوراً سے درود پاک کی کثرت کر دینا شروع۔ درود پاک آپ کو پھر اپنی اوقات میں لے آئے گا، درود پاک کی عبادت پھر آپ کو عاجزی کی طرف لے آئے گی کہ نہیں، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، یہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے چاہا تو محنت بھی کروائی، کوشش کرنے کی توفیق بھی عطا کی، اور پھر کامیابی سے بھی نوازا آپ کو۔ تو درود پاک جو ہے نا، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اور درود پاک، اچھا اب اس کا میں تھوڑا سا اور آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ درود پاک کا تعلق جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ کس طرح سے ہے۔ اب دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ درود پاک جو ہے نا بذات خود ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دعا کے اندر ہم ذکر جو ہے وہ کس ہستی کا کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے گا۔ یہ روحانی جو ہے بولیاں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی روحانیت سے کوشش کیا کریں۔ اب جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، وہ کس ہستی پر کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اب سب سے زیادہ جب کثرت کریں گے تو سب سے زیادہ نام آپ کے منہ سے کملی والے کا نکلے گا،
اب حضور کی جو صفات ہیں، محسن انسانیت ہیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایسی عاجزی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج میں تھی کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان کے مزاج کو اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی عکس تو آپ کے اندر بھی اترے گا نا۔ اب جو چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، یعنی آپ کے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جس نے تکبر کیا ہے نا، وہ پھر انسان کبھی بھی جو ہے اس حالت میں نہیں رہتا۔ تکبر ایسی چیز ہے، تو جب بھی کبھی فیلنگز تکبر کی اپنے اندر آنے لگے نا، تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیجئے گا۔ پھر درود پاک آپ کو اپنی اوقات میں لے آئے گا۔ پھر درود پاک ایسی ٹھنڈی، ایسی میٹھی عبادت ہے کہ جو انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کرنا سکھا دیتی ہے۔ یہ عبادت درود پاک کا ذکر آپ کو عاجزی کرنا سکھا دیتی ہے۔ ایسی عبادت ہے، انسان کے نا مزاج کے اندر، انسان کی شخصیت کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کی پھر میں نے وجہ بھی آپ کو بتائی کہ آپ جب درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو تھوڑا غور کر کے دیکھیے گا کہ کس ہستی کا نام بار بار آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، پھر کس ہستی کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پھر کچھ نہ کچھ عکس جو ہے، کوئی نہ کوئی رنگ آپ پر بھی تو چڑھنا ہے نا۔ تو پھر جو چیز آپ کے اندر اس وقت پیدا ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی جو ہے نیگیٹیوٹی جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر وہ اس کو کل کر دیتی ہے۔ درود پاک کی عبادت، درود پاک کا ذکر آپ کے اندر سے وہ منفی سوچ، وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر سے ریموو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ہستی کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں، جس ہستی کا نام آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، تو آپ کے قلب پر کوئی نہ کوئی تو روشنی ڈلے گی نا اس ذکر کی، اس عبادت کی۔ تو درود شریف کا ذکر انسان کو اس کی اوقات میں رکھتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ عاجزی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ملنسار ہو جاتا ہے وہ بندہ، اور ایک مزاج کے اندر جو عاجزی پیدا ہوتی ہے نا، پھر اس کا تو اندازہ ہی آپ نہیں نہ لگا سکتے۔ پھر عاجزی ہی تو انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے اندر عاجزی ہی بنا کر رکھا کریں، اور اگر لگے کہ کسی سٹیج پر، زندگی کی کسی موقع پر آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بات سے، کسی کو بھی دیکھ کے کہ جناب آپ تو بہت بڑی کوئی چیز ہے اور سامنے والا آپ کے جو ہے وہ حقیر ہے، یہ فیلنگز بھی جب کبھی آنے لگے نا، تو فوراً سے درود پاک کا ذکر کرنے لگ جایا کریں۔ یہ فوراً آپ کو اپنی اوقات میں لے کر آئے گا۔ یہ درود پاک کی ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے، اور یہ چیزیں میں نے جو آپ کے ساتھ بیان کی ہیں نا، یقین کریں کہ درود پاک سے یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں، یہ کیفیات آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ خامیاں آپ کو اپنی نظر آنے لگتی ہیں، اور خوبیوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ الٹرنیٹ کوئی خوبی پیدا ہو جائے، تو پھر درود پاک کا ذکر جو ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ کر کے تو دیکھیے گا۔ آزمائش جو ہے وہ شرط ہوتی ہے، کسی بھی عمل کو آزمانا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے، عملاً کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو درود پاک کو آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ صاحب یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، آؤ حضور سے وفا کرتے چلیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔